شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. کل 35 37 شاید 38 منٹ کی تقریر تھی, آج بھی لگ بھگ یہ ہوگی یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے, اس لیے کہ مجھے نماز کا بھی خیال کرنا ہے. یہاں پہ ابو زہرا بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. یعنی کلائمیکس اگر آپ روزے کا مجھ سے پوچھیں تو یہی تو ہے جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں. ہم درمیان میں وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا یعنی وہ فریضہ جو صورت سیام کی صورت ہے وہ مستحکم ہو جائے. یہ میرا کام ہے جو انجام دینے کے لیے یہاں پہ میں حاضر ہوں. دیکھیے ایک عجیب کشمکش میں انسان رہتا ہے, خاص طور پر جب یہ گفتگو کی جائے کہ وہ مطالب اور مفاہیم قرآن کو بیان کرنا چاہتا ہے. میں نے قصداً کہ میں نے دیکھا ہے آپ کے لیے یعنی جو دعوت آپ کو دی گئی ہے اور جس طرح کے پوسٹرز کو آپ تک پہنچایا گیا ہے اس میں لفظ تفسیر قرآن میرے تعلق سے استعمال کیا گیا, جس کے کو میں قطعاً مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آن ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں قصداً, ایسا نہیں کہ میں بار جان کے یہ گفتگو کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی احادیث میری نگاہ میں ہیں کہ جہاں پر آپ اگر اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا گفتگو کی جا رہی ہے. من فسر بالراعہ آیتاً من کتاب اللہ فقد کفر. اب یہ حدیث ہے, وسائل الشیعہ میں رکھی ہوئی ہے, حر عاملی نے اس کو نقل کیا ہے, رپورٹنگ اتھارٹی ہے. وسائل الشیعہ کا مطلب یہ ہے کہ 36,000 رپورٹس موجود ہیں اس پورے مجموعے میں جس کو آپ کہتے ہیں مبنی بأحکام فقہی ہے. اب وہاں یہ کیفیت ہے کہ حدیث کو رکھ دیا اور حدیث کو رکھ کے یہ کہا کہ جو اپنی رائے سے تفسیر قرآن, یعنی دیکھیں نا, فسرہ کھول کے رکھ دینا کسی چیز کو, بیان کر دینا مگر رائے کو داخل کر کے. اور گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایک آیت کتاب الہی کی, ایک آیت, صرف ایک آیت کو اگر کوئی اپنی رائے شامل کرے اور اس کو بیان کی صورت دے دے تو وہ بیان قرآن نہیں, اپنے کفر کا اعلان ہو رہا ہے. آپ سمجھے میں کس زحمت سے گزرتا ہوں, اور یہ ہر سال کی زحمت ہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ مراکز بدلتے رہتے ہیں, سینٹرل بدلتے رہتے ہیں, ایک جگہ ہم کو بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ رہ کے ہم گفتگو کریں مختلف جگہ, تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے سبق کو پھر دہرانا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے درمیان میں نہیں آیا ہوں, میں آیا ہوں آپ کے درمیان میں, اور شاید اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھیے بہت مشکل کام, بہت مشکل کام, یعنی بیان کا بیان کتنا مشکل ہے. جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں تفسیر قرآن, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں وہ بیان کی جا رہی ہیں جو کہیں بیان ہو چکی. یعنی میرا کام دہرانا ہے, میرا کام آپ تک پہنچانا ہے, میرا کام آپ کو متوجہ کرنا ہے, میرا کام پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. میرا کام اس سے زیادہ نہیں ہے. دیکھیے میں ایک لفظ آپ سے استعمال کروں, پڑھے لکھے احباب بیٹھے, میں استخراج بھی نہیں کر سکتا, مطلب میں ڈیڈکشن کی منزل پہ بھی نہیں آ سکتا. یہ فلسفے میں بڑا اہم ایک لفظ ہے ڈیڈکشن. آپ کہتے ہیں نا انڈکشن, ڈیڈکشن, ہم ڈیڈیوس نہیں کر سکتے. یعنی ڈیڈیوس کرنے کا مطلب یہ کتنوں کو چھوڑیں کہ ایک کے قابل ہو جائیں. ڈیڈکشن آپ سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے ڈیڈکشن کا؟ یعنی کتنی چیزیں آپ کے مستحضر ہیں اور آپ اپنی عقل کو معیار بنا کے یہ طے کریں کہ میں یہ بیان نہیں کروں گا, میں فقط یہی بیان کروں گا. کتنا مشکل کام, انتہائی مشکل کام. اور اس میں میں ایک محدود مجمع میں مگر لامحدود سماعتوں کے درمیان یہ میں گفتگو کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم سورہ مائدہ پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں نا. بڑا
یعنی آپ کے پاس ایک بڑا نام ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس جو زبان ہم بولتے ہیں ظاہر پرائمری زبان اردو کہلائے گی. اب اس کے آف شوٹس میں آپ کہیں کہ کوئی مثلاً یہ ہے کہ پنجابی بولتا ہے, کوئی مثلاً یہ ہے کہ سرائکی بولتا ہے, کوئی مثلاً یہ ہے کہ وہ بلوچی بولتا ہے یا پختون زبان جس کو, وہ سب اپنے مقام, مگر پرائمری زبان آپ کے سامنے اردو رکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ آنے کے بعد کیا ہوا, انگریزی کا سہارا آپ کو لینا پڑا, عمدن لینا پڑا. آپ اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نسل جو پیدا کی ہے اب اس کا اردو سے تعلق نہیں ہے, وہ انگریزی پڑھ رہے ہیں. آپ پہ یعنی جبرن و قہرن آپ کے لیے یہ ذمہ داری آپ نے اپنے پر ایک لاد لی کہ آپ نے کہا ہم بھی انگریزی کو ذرا دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے جبریہ مسئلہ ہے, آپ کا بائی چوائس مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں ایک نام اگر میں آپ سے عرض کروں, اور وہ ہے بلالا مودودی کا نام. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں اتنا بڑا جس کو آپ نے کہا وہاں پہ تو ترجمان القرآن کا ٹائٹل ہے ان کے لیے. مجھے نہیں پتا یہ ٹائٹل کیسے ملا, قرآن کا ترجمان. اور انہوں نے لکھا ہے اپنے مقدمے میں کہ میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. انہوں نے بھی لفظ تفسیر سے اپنے آپ کو بچایا ہے. یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو عقل عمومی ہے اس کو سامنے رکھ کر میں قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ ان کا مقدمہ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر میرے پیش نظر تو یعنی اس وقت نہیں معلوم کتنے مقدمے کھلے ہوئے ہیں, کتنی تفاسیر ہیں, وہ میری اپنی مجبوری ہے, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ جتلانا بھی نہیں ہے آپ کو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیفیت یہ ہے کہ اتنا بڑا مفکر خاص طور پر قرآن کے تعلق سے جس کی اپریسیشن شرق و غرب میں ہے, ٹرانسلیشن ہو چکا تفہیم القرآن کا کئی زبانوں میں, وہ مائدہ کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں یہ لکھے کہ جو نام ہے مائدہ, اس نام کا یعنی کسی صورت بھی موضوع سورے سے تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا شخص اس نے یہ لکھا ہے کہ سورے کے موضوعات سے مائدہ کا تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے. انگریزی میں بھی ترجمہ آ گیا تفہیم القرآن کا, اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ نام علامتوں کے طور پہ رکھے گئے. اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ صاحب میں چلا 27 دن کے لیے یہ تقاریر اس موضوع پہ کرنے کے لیے, جہاں بنیادی فکر میں کجی یہ ہو عامت المسلمین کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے سورے سے. ایک دفعہ 15ویں رکوع میں تذکرہ آ گیا جہاں پہ کہا وقال الحواریون یا عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم کے حواریون نے کہا, کیا کہا, یہی تو کہا کہ کیا تمہارا خدا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ہم پر مائدہ کو آسمان سے نازل کرے. دیکھیں نا, حل یستطیع ربک, یہی ہے نا تمہارے رب میں یہ استطاعت ہے کیا ان ينزل علینا مائدۃ من السماء. اب یہ 15واں رکوع 112ویں آیت کا جز موجود ہے. اس کے بعد عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی, اور دعا کی پروردگار نہ صرف یہ کہ مائدہ نازل ہو, تیرا خان کرم نازل ہو,
بلکہ اس کے نتیجے میں ایسی عید ہو ہمارے اول کے لیے بھی ہمارے آخر کے لیے، اولنا ولآخرنا عیدن لنا، یعنی ہمارے لیے۔ اب دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، میں نے مولانا مودودی کو ہدف نہیں بنایا ہے، میں نے صرف ان کا ریفرنس دیا ہے کہ کوتاہ بینی آپ کو کہاں لے کے چلی جاتی ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور علامتوں کے طور پہ سوروں کے نام رکھے گئے۔ اب اگر پلٹ کے ان سے پوچھوں کہ تمہارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھتے ہوئے بزرگ چاہتے ہیں کہ تاریخ بھی دیکھیں کہ بھائی قمری تاریخ کیا تھی، ہجری سال کیا تھا، عیسوی تاریخ کیا تھی، سال عیسوی کیا تھا، ہفتے کا دن کون سا تھا، پیدائش جمعے کی تھی، شب جمعہ کی تھی، وقت کیا تھا، اس کے بعد تاریخ میں اپنے آپ کو مربوط کر کے ایک ایسے نام کو اٹھاتے تھے کہ جس کے نتیجے میں تمنا صرف یہ ہوتی تھی کہ مولود ان اوصاف کا حامل ہو جو نام ہم اس کو دے رہے ہیں۔ تو اب اگر میں زندہ ہوتے تو شاید یہ سوال کرتا کہ آپ کے پاس یہ علامتیں ہیں، مطلب آپ یعنی قرآن کے سوروں کے نام کے اب ہوتا کیا ہے دیکھیے، جیسے ہی آپ نے اب یہاں نوجوان بیٹھے میرے پاس اور ماڈرن نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور پھر یہی نہیں ہے، کشادہ فکر اور کشادہ نظر کے حامل نوجوان ہیں۔ آپ ذرا سا ہم کو یہ کہہ دیجئے، اب کویسچن شروع ہوا، اس کویسچن کا جواب کون دے؟ یعنی آپ نے جیسے تیسے قرآن کو جمع کیا ایک جامع القرآن کے توسط سے، اس کے بعد اعراب لگوائے حجاج ابن یوسف سے، اس کے بعد سوروں کے نام علامتوں کے طور پہ ڈلوا دیے، تو تمہارے لیے قرآن معجزہ کہاں رہا؟ تو مائدہ اسی قرآن میں، اسی لیے تمہاری سمجھ میں نہ مائدہ آیا نہ صاحب مائدہ آیا۔ آپ سمجھئے؟ یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے یہ، میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مرتبہ نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں جو مجھے الجھاتی، میں الجھتا ہوں، اس لیے الجھتا ہوں کہ بچوں کو جا کے آپ کہہ دیجئے بھئی یہ علامت ہے۔ علامت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ کیا ہے؟ علامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بحث تو ان کے ہاں یہ چھڑی ہے کہ یہ نام رسول نے دیے بھی تھے کہ نہیں، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جس گھرانے سے لپٹا ہوا ہوں، انہوں نے تو مجھے کسی اور گھر کا رکھا بھی تو نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں جب آپ کے سامنے اپنی فکر کو پیش کر رہا ہوں تو یہ عزت حاصل کر رہا ہوں کہ سب پر نفرین، ان کے لیے داد تحسین۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مائدہ سرکار رسالت میں آپ نے نام رکھا، یہ بعد میں نام رکھا گیا، کتنے برس کے بعد کہیں نام؟ بھائی جب آپ نے ایک پینڈوراز باکس کھول ہی دیا ہے کہ جمع ہوتے ہوتے کتنا وقت لگا، اتنا وقت لگا، یعنی جامع القرآن کو قرآن جمع کرتے ہوئے کتنا وقت لگا کہ اس کو خلافت اولا میں، خلافت ثانی میں، بات پہنچی کہیں جا کے خلافت ثالثہ تک، اور اس کے بعد مجھ سے کوئی کہے یہ ہیں جمع آوری کرنے والے،
تو وہاں تو 1000 سوال میں کر دوں گا، میرے سوال آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، میں 1000 سوال کروں گا، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے امام نے نہیں چاہا۔ اس پر ہم بحث کرتے ہی نہیں، ہمیں بتا دیا گیا دفتین میں جو ہے وہ قرآن ہے بس۔ مگر آپ کے پاس ایسا کہنے والا بھی تو ہو، بتانے والا بھی تو ہو، اس قوت کا حامل بھی تو کوئی ہو۔ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ مارے مارے، ہمارے پاس سب ہیں۔ اب آپ کے سب ہیں، ایک نے کہہ دیا تو سب نے کہہ دیا، یہ سب ہے، ایک نے کہہ دیا۔ آپ کے پاس ہر ایک کے پاس جا کے نہیں کہنا کہ آپ کے پدر علی مقدار نے یہ کہا تھا تو آپ فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کو شرافت نہیں کہتے۔ گھر میں باپ نے کہہ دیا بیٹا ہم نے یہ سنا ہے تو بس سنا ہے، کوشچن نہیں کرتے آپ، کب سنا، کہاں سنا، کیسے سنا، کس وقت میں سنا، نہ یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے، ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور سے پوچھوں جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام نزلت سورۃ المائدہ کملہ۔ اب آپ کہیں گے ان کے لیے مسئلہ ہے، علامت کے نام تھے نا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں، یا ایک امام نے سورہ کا نام لے لیا تو اس کا مطلب یہ کسی آنے والے نے نہیں رکھا ہے، یہ نام اسم ایسا ہے جو سورہ کے ساتھ ہے۔ سورہ آیا، نام معین کر دیا گیا، بچہ دنیا میں آیا، نام دے دیا گیا۔ ہمارے پاس بچے کو ابے او کر کے گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس نام ہوتا ہے، نام۔ ارے چھوڑ دیجئے، پیدا ہونے سے پہلے ابھی سونوگرام کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ یہ لڑکا ہو تو یہ، لڑکی ہو تو یہ، اور نسبتیں محکم ہیں، نسبتیں پختہ ہیں۔ اگر بیٹی ہوگی تو یہ کنیز فاطمہ بنے گی، بیٹا ہوگا تو غلام علی بنے گا۔ یہ ہماری تربیت ہے بھائی، یہ ہماری تربیت ہے، بچوں کو سکھاؤ نا، ہوں گے یہ کچھ دنوں میں صاحب اولاد ہوں گے، ان کو بتائیے، ان کو بتائیے کہ تمہارے نام ایسے نہیں رکھے گئے۔ جب تمہارے نام ایسے نہیں رکھے گئے تو وہ پورے 120 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ آئے اور اس کے بعد کہے کہ کوئی خاص موضوع سے تعلق نہیں ہے، علامت کے طور پہ یہ نشان لگا دیے گئے ہیں، تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے کہاں کا ایمان، کہاں کا ایمان، اور پھر جو ایمان کی جان بنا ہو اس سورے میں اس کی پہچان کہاں ہوگی؟ تو ہمارے پاس امام ششم نے کہا، یاد رکھو نام کے ساتھ کہا کہ پورا سورہ مائدہ کامل نازل ہوا، ایک خطبے کی صورت، 120 آیتیں۔ اب جملے آگے سنیں گے آپ، یہاں پہ ختم نہیں ہے۔ وَنَزَلَ مَعَهَا 70,000 ملک۔ یہ مائدہ نازل ہوا کامل، ایک خطبے کی صورت میں، جستا جستا نہیں، توڑ توڑ کے نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، آنے واحد پہ قلب محمد پہ آیا۔ مگر ایک قلب محمد جس کو اٹھا رہا ہو اس کے لیے فضیلت بیان کی امام ششم نے، اس کے ساتھ 70,000 ملک آئے ہیں۔ نزل معها 70,000 ملک،
70,000 ملک جس کو لا رہے ہوں وہ کیسا ٹریجر ہوگا، وہ کیسا خزانہ ہوگا، کیا کچھ اس میں نہیں ہوگا۔ میرے امام اول نے البتہ یہ ضرور کہا کہ اگر ناسخ و منسوخ کو سمجھتے ہو نا قرآن میں کہ ایک ناسخ اور ایک منسوخ، تو اس سورے کے حوالے سے یاد رکھنا کہ یہ کبھی بھی یاد رکھو ہر دور یہ ناسخ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے فائنالٹی اس سورے کو نصیب ہے احکام شریعت میں۔ کتنا اچھا آپ کو لگا ہوگا کہ خود امام اول یہ کہیں۔ ابھی تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی ہے میں نے، 120 آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں پڑھی، اور اس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے پورا سورہ وقت واحد میں آیا تو گھبراہٹ بھی کسی کو نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ سورہ ایسے نہیں ہے، 70,000 ملک لے کے اترے، ملائکہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، ملائکہ نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے علماء قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو ایک بات کہ ملک ملائکہ میں داخل، مگر ملائکہ ضروری نہیں کہ ہر ایک ملک ہو۔ یاد رکھنا یہ میری بات ہے، جملوں کو یاد رکھو۔ جب آپ استعمال کرتے ہیں نا ایز اے پلورل، آپ کہتے ہیں ہاں جمع الجمع ہے، لیکن ملک 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 نہیں معلوم مگر کیا، اور ہمیں نہیں معلوم مگر ملائکہ، مگر جمہور ملائکہ کو آپ جمہور ملک نہیں کہتے۔ 70,000 ملک کا لفظ استعمال ہوا، ملائکہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ایسا ٹریجر ہے جس میں کم از کم 70,000 رسپانسبلٹیز ہیں، جس کو ایک ایک ملک ہے جو ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت کے جو برادران ہیں وہ تنہا اس کے بعد آنے والا سورہ ہے سورہ انعام، چھٹا سورہ، اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 70,000 ملک لے کے آئے، وہ مائدہ کے لیے نہیں کہتے۔ غور سے سنیے، آپ کے پاس معصومین نے ان دو سوروں کے متعلق کہا، اور کہا کہ ایک مائدہ 70,000 ملک کے ساتھ آئے، ایک اس کے فوراً بعد انعام 70,000 ملک کے ساتھ آئے۔ اور عالم یہ ہے کہ 70,000 ملک ہیں، آ رہے ہیں، اور ملک سمجھنا ہے ملک کو تو نازعات کو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ نا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یہ 5 آیتیں پڑھنا ملک کو سمجھنے کے لیے۔ سورہ نازعات انگریزی میں ترجمہ اس کا ہوا، عنوان کا ترجمہ کر دیا دا ڈریگن، جو گھسیٹ کے لائیں گے۔ بہت غور سے سنیے، یعنی ملک ملک کی بات ہے، اس میں رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ ملک وہ کہ اگر ایمان نہیں ہے تو تمہاری روح کو کھینچ کے بدن سے نکالے گا، اور اگر صاحب ایمان ہو ناشطات نشطن تو انٹائی کرے گا تمہارے جسم سے تمہاری روح کو کہ تکلیف نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ایمان نہیں ہے اور کفر ہے تو پھر وہ کھینچتا ہے روح کو، بدن سے روح کا کھینچنا عذاب وہی ہے۔ ابھی آگے کا مرحلہ تھوڑی ہے، کس اذیت سے گزرے گا انسان، یعنی وہ ڈوب نازعات غرقا، یعنی ڈوب کے کھینچتے ہیں، اتر کے کھینچ لیتے ہیں،
اتر کے کھینچ لیتے ہیں، یہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے، لیکن ایمان اگر پختہ ہو تو ملک ایسا بھی ہے جو تمہارے جسم سے تمہاری روح کو ایسے آزاد کرتا ہے جیسے کسی گرہ کو آپ کھول دیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب کیا ہوا؟ نتیجے میں موت یا مشکل ہے یعنی تکلیف دہ یا آسان ہے، مگر بربنائے عمل ہے۔ عمل کیا تھا کہ اس کو وہ عمل اختیار کرنا پڑا کہ ڈوب کے اس نے کھینچا ہے روح کو تکلیف دیتے ہوئے، اور وہی جسم ہے وہی روح ہے مگر ایمان مکمل ہوا تو اس نے ایسا لگا جیسے کسی بس گرہ کو کھول دیا۔ گرہ کا کھلنا تھا کہ روح نے قفس عنصری سے پرواز کی۔ تو کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا مرحوم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو فقط ناٹ کو انٹائی کیا، اور ایسے انٹائی کیا کہ جس کے نتیجے میں کیفیت یہ ہوئی کتنے پرسکون دنیا سے گئے۔ اور کبھی کبھی آپ کہتے ہیں بڑی اذیت تھی، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا، تکلیف تھی میں اشارہ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کہتا، یہ قرآن ہے، آپ قرآن سے جواب لیں مجھ سے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کون ہے ملک؟ یہ کون ہے ملک؟ صابحات صبحن، کہ جن کا عالم یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیتے ہوئے یہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، فلاؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اور پھر حکم آ جائے فالسابقات سبقا، اس کا حکم آیا تو ہر ایک سبقت کرتا ہے، جیسے ہم اور آپ عبادت کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جتنی سبقت ہے اتنی قربت ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے، یہی معاملہ دیانت کا بھی ہے، سبقت کرو قربت پا جاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ میں نے ایک اس مائدہ کے 70,000 ملک کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا، آخری اس آیت کے لیے فالمدبرات امرا، اللہ کے احکام کے مدبر ہیں یہ۔ آپ سمجھ گئے؟ مدبر یعنی جو مینیج کرتے ہیں اس کے افیئرز کو، یہ انگریزی میں مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا، افیئرز کی مینجمنٹ کرنے والے ملک، اس کے افیئرز کی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے افیئرز کی مینجمنٹ کرنے والے ملک۔ تو کبھی وہ ملک الموت بنتا ہے کہ موت کے افیئرز کو مینیج کرے، کبھی وہ بادلوں کو مینیج کرتا ہے، کبھی وہ زمین سے اگنے والی غذاؤں کو مینیج کرتا ہے، کبھی وہ ہواؤں کو مینیج کرتا ہے۔ تو یہ مینجمنٹ آف دی افیئرز کس کے؟ آل مائٹی کے، کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب کوئی ایسی چیز ہو کہ جہاں میں چاہوں کہ تدبیر امر کرے میری تقدیر کے مطابق تو وہ یہی کر سکتا ہے۔ تو جو فخر ملک ہو اس کا کیا عالم ہے؟ خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا ہے، صرف بچوں کو سمجھا، میں نے بچوں کو سمجھایا ہے، اور میں نے چاہا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں قرآن سے انسپریشن لیں، قرآن سے نہیں۔ کبھی آپ سے کوئی کہ یہ آیا سورہ اتنے 70,000 ملک کے ساتھ جو سورہ آیا ہو،
اور میں صرف 5 آیتوں میں بتا رہا ہوں یہ وہاں 70,000 کا مطلب کیا ہوا؟ 70,000 کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ڈپلیکیشن آف ورک ہو رہا ہے وہاں؟ تم بھی کرو، میں بھی وہی کرتا ہوں، وہ بھی وہی کرے گا، یہ بھی وہی کرے گا. 70 یعنی کتنا بھاری سورہ ہوگا. آپ کو تو آگے چل کے اس اشکال کا جو بلغ میں چھپی ہوئی ہے، آپ تو ایک لفظ بلغ سے کہ کیوں نہیں کہہ دیتے. یہ اتنا بھاری سورہ ہے، 70,000 ملک لے. میں نہ ترجمہ اینجل کروں گا ان کا، نہ میں ان کا ترجمہ فرشتے کروں گا. ملک کہا ملک کہوں گا، ملک کہا ملک کہوں گا. 70,000 کے ساتھ آیا سورہ. اور جب آیا تو ایسے آیا کہ نام کو بھی کہا 70,000، آخری 2 جملے. تو وہاں پہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ آ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ یہ قرآن کے اندر ہے، موجود ہے. یہ کیوں نہیں رہتے؟ آقا فرمان علی صاحب نے ترجمہ کر دیا اس کا. سورہ نام کی اب 6، 7، 8 آیتوں کو اٹھا کے دیکھیے. آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں. اچھا تو تمہارے اوپر ایسا ملک کیوں نہیں آتا جو ساتھ رہے؟ کچھ نہیں کہا، بس نے کہا لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر یہ آ کے رک جائے نا تو سمجھو کہ اب قضاوت ہو گئی، عدالت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد ثم دیکھیے پھر لا ينظرون، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو اے بندگان خدا، اللہ سے شکرانہ ادا کرو کہ 70,000 کے ساتھ بھیجا. اگر ان 70,000 کو چھوڑ دیتا نا تو قیامت آ جاتی. معاملہ علی کی ولایت تک پہنچنے کا تھا، اس لیے قیامت تک چھوٹ دے دی کہ زمانے آخر تک پہچانتے رہو. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر. پروردگار سورہ مائدہ کا واسطہ رزق فراہماں اور رزق بے پایاں ہم کو نصیب کر. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بآواز بلند سلام.